اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت خاصہ اول، مضمون زاد الطالبین، سبق نمبر 10، حدیث نمبر 240۔ حدیث کی طرف دیکھیے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی۔ ترجمہ دیکھیے، من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رآنی، تو اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان، اس لیے کہ شیطان، لا یتمثل فی صورتی، میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر سے سنیے ترجمہ، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تشریح دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس کو خبر دے دو کہ اس کا خواب سچا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ یہ پہلا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو کسی بھی حالت میں دیکھے، ہر حالت میں ہی ہوں گا، شیطان میری کسی صورت سے بھی نقل اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرا مطلب ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ جس نے خواب میں میرا دیدار کیا وہ قیامت میں بھی میرا دیدار کرے گا۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو میری زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور وہ حالت بیداری میں بھی میرا دیدار کر لے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تین مطلب بیان فرمائے ہیں۔ اب دیکھیے، شیطان اللہ کی شکل میں تو آ سکتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا؟ یہ ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، اس کے محدثین نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا اور راشد یعنی راستہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اس کے مد مقابل شیطان کے وہ کیا ہے، ضلالت و گمراہی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تو اس میں یہ ضد ہوئی، جیسے آگ اور پانی ضد آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، سمجھ آ گئی؟ اسی طرح شیطان، اسی وجہ سے جو ہے شیطان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، بخلاف اللہ کے کہ اللہ میں صفات ضلالت بھی ہے اور صفات ہدایت بھی، متضاد صفات کو جامع ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہدایت اور ضلالت دونوں کے خالق ہیں، یعنی پیدا کرنے والے ہیں، اس لیے شیطان اللہ کی شکل میں آ سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ ترکیب کی طرف دیکھیے، من اسم شرط، رآ فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، نون کا یا ضمیر متکلم مفعول بھی، فی حرف جر، المنامی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے رآ فعل کے۔ رآ فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ آگے دیکھیے، فا جزائیہ، قد حرف تحقیق، رآ فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، نون وقایہ کا یا ضمیر متکلم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر کیا بنے گا، معلل۔ آگے دیکھیے، فا تعلیلیہ، فا تعلیلیہ، آگے دیکھیے، انا حرف مشبہ بالفعل، الشیطان اس کا اسم، لا یتمثل فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فی حرف جر، صورتی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر متعلق ہوئے لا یتمثل فعل کے۔ لا یتمثل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کیا بنے گا، جملہ فعلیہ ہو کر انا کے لیے خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر تعلیل، معلل تعلیل مل کر جملہ تعلیلیہ ہوا۔ آگے دیکھیے، حدیث نمبر 241 کی طرف، من ادعا ما لیس له فلیس منا ولیتبوأ مقعدہ من النار۔ من ادعا، جو شخص دعویٰ کرے، ما لیس له، ایسی چیز کا جو اس کی نہیں ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وَلْيَتَبَوَّأْ، اور چاہیے کہ وہ بنا لے، مقعدہ، اپنا ٹھکانہ، من النار، جہنم میں۔
پھر سے دیکھیے، جو شخص کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تشریح دیکھیے، مسلمان کی طرح اس کا مال بھی محترم ہے، بغیر اس کی اجازت کے اس کا مال لینا حرام ہے۔ اب دیکھیے، اس حدیث میں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی کے مال پر بغیر وجہ دعویٰ کرنا اور اپنی ملکیت ثابت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دیکھیے بطور زجر کہ کیا فرمایا کہ اسے اپنی فلیس منا، کہ وہ کیا ہے، ہم میں سے نہیں ہے، اسے اپنی امت میں سے شمار نہیں فرمایا۔ کسی بھی طرح سے دوسرے کے مال پر قبضہ بغیر اس کی اجازت کے جائز نہیں ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے کیا کرے، کوئی چیز لے لے تو اس کو چاہیے کہ کیا کرے، اسے واپس کر دے۔ آگے دیکھیے، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ دیکھیے اس جملے میں کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی زمین جو ہے کیا کرے گا، ناحق لے گا، یا کسی کی چیز لینے کا کیا کرے گا، کسی کی چیز کا دعویٰ کرے گا، ناحق دعویٰ، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے۔ حاصل یہ ہے کہ وہ ایسا شخص نہیں جس کو کیا کیا جائے، مسلمان سمجھا جائے، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث کی ترکیب کی طرف دیکھیے، من اسم شرط، ادعا فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، آگے دیکھیے ما موصولہ، لیسا فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کا اسم، لام حرف جر، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کائنن کے، کائنن اس لیے نکالا ہے کائنن کے یا ثابتن کے، اس کیونکہ لیسا کی خبر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے۔ کائنن یا ثابتن کے متعلق ہو کر کیا بنے گا، لیسا کے لیے خبر، لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بنے گا، ما موصولہ کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر ادعا فعل کے لیے مفعول بہ، ادعا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ آگے دیکھیے فا جزائیہ، لیسا فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کا اسم، من حرف جر، نا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس کے، محذوف ثابتن نکال لیں، ثابتن کے متعلق ہو کر کیا بنے گا، لیسا کے لیے خبر، لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر معطوف علیہ۔ آگے دیکھیے واو حرف عطف، لیتبوأ فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، مقعدہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا، مفعول بہ، من حرف جر، الناری مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے لیتبوأ فعل کے، لیتبوأ فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اور معطوف مل کر کیا بنے گا، جزا۔ آگے دیکھیے شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ آگے حدیث نمبر 242 یعنی 242 کی طرف دیکھیے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ترجمہ دیکھیے، من صام رمضان، جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا، ایمان کے ساتھ، وہ احتساباً اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے گئے، ما تقدم جو اس نے پہلے کیے تھے، ومن قام رمضان، اور جو شخص جس نے کیا کیا، رمضان میں قیام کیا، ایمان کے ساتھ، واحتساباً اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھے تو اس کے تمام وہ گناہ معاف کر دیے گئے جو اس نے پہلے کیے تھے، اور جس شخص نے رمضان میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ تشریح دیکھیے، ایماناً اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے والے کا شریعت پر اور ایمان اسلام پر پورا یقین ہو، اور وہ اس جذبے کے ساتھ اس عبادت کو پورا کرے کہ شریعت نے یہ عبادت یعنی روزہ جو ہے کس طرح رکھے کہ شریعت نے یہ روزہ جو ہے میرے اوپر ضروری قرار دیا ہے، اس کو کروں گا تو باعث ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور اگر نہیں کروں گا تو گنہگار ہوں گا۔
آگے دیکھیے واحتساباً، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی ہی اس کی عبادت کا مقصد ہو، اور جس اجر یعنی ثواب کا شریعت نے وعدہ کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس عبادت کو پورا کرے۔ آگے حدیث میں دیکھیے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان جیسی روایات سے صغیرہ گناہ کی معافی مراد ہوتی ہے، کبیرہ گناہ نہیں، اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اور کوئی ایسا خوش نصیب شخص ہو کہ اس کے گناہ ہی نہ ہو تو پھر اس صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ عبادت اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ اگر کسی کے صغیرہ گناہ معاف ہو تو وہ کیا ہے، معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کے صغیرہ گناہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے جو ہے کیا ہے، وہ عمل درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ ترکیب کی طرف دیکھیے، من حرف شرط، قام فعل، ہوا ضمیر ذوالحال، ایمانا معطوف علیہ، واو حرف عطف، احتسابا معطوف، معطوف علیہ اور معطوف مل کر کیا بنیں گے، حال، ذوالحال حال مل کر فاعل ہوا قام فعل کا، قام فعل۔ آگے دیکھیے رمضان مفعول بھی، قام فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ آگے دیکھیے غفر فعل مجہول، لام حرف جر، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے غفر فعل مجہول کے، ما موصولہ، تقدم فعل ضمیر ہوا اس کا فاعل، من حرف جر، ذنبی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تقدم فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر غفرہ کے لیے کیا بنے گا، نائب فاعل، غفرہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کیا بنے گا، جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے دیکھیے واو حرف عطف، من اسم شرط، قام فعل ضمیر ذوالحال۔ آگے دیکھیے لیلہ مضاف، القدری مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا، مفعول بھی۔ قام میں جو ضمیر تھی وہ ذوالحال تھی، تو دیکھیے ایماناً کیا ہے، معطوف علیہ، واو حرف عطف، احتساباً معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر حال، ذوالحال حال مل کر کیا بنے گا، قامہ کا فاعل، قامہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ آگے دیکھیے غفرہ فعل مجہول، لام حرف جر، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے غفرہ فعل مجہول کے، ما موصولہ، تقدم فعل، آگے ہوا ضمیر اس کا فاعل، من حرف جر، ذنبی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تقدم فعل کے، تقدم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر کیا بنے گا، غفرہ کے لیے نائب فاعل، غفرہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ یہ آپ کا آج کا سبق ہے، اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے، تراکیب کی مشق کرنا نہ بھولیے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔